TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کنزرویٹو امیدوار جمیل جیوانی نے اونٹیریو رائڈنگ آف ڈرہم میں وفاقی ضمنی انتخاب جیت لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو امیدوار جمیل جیانی نے اونٹیریو رائڈنگ آف ڈرہم میں وفاقی ضمنی انتخاب جیت لیا۔ جمیل جیانی نے اونٹیریو میں ڈرہم کی نشست میں اپنی فتح کا جشن منایا اور اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اپنے لبرل اشرافیہ کے حریفوں کو نشانہ بنایا، جو ان کے بقول محنت کش طبقے کے لیے زندگی کو مزید مشکل اور مہنگا بنا رہے ہیں۔ کینیڈا کے انتخابات کے ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیوانی پیر کے ضمنی انتخاب کے بعد ہاؤس آف کامنز کی نشست کے لیے تیار ہیں۔ جیوانی جو ایک وکیل اور مبصر ہیں، انہوں نے 55% سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جن میں پیر کی شام تک تقریباً تمام پولز رپورٹ ہوئے تھے۔ لبرل امیدوار رابرٹ براک دوسرے نمبر پر رہے اور NDP کے امیدوار کرس بورجیا تیسرے نمبر پر رہے۔ اگرچہ ڈرہم ایک قدامت پسند گڑھ ہے، یہ ٹوریز کی گزشتہ 20 سالوں میں رائڈنگ میں حاصل کی گئی فتح کے سب سے بڑے مارجن میں سے ایک ہے۔ جیوانی کی کامیابی اس وقت ہوئی جب ٹوریز حکومت کرنے والی لبرل پارٹی سے پہلے انتخابات میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کنزرویٹو ایک پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں جس میں ٹیکس ختم کرنے، گھر بنانے، بجٹ کو ٹھیک کرنے اور جرائم کو روکنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنی جیت کی تقریر میں جیوانی نے کہا کہ یہ ان کی کنزرویٹو پارٹی ہے جو آنے والے وفاقی انتخابات میں کمیونٹیز کی اقدار کی بہترین نمائندگی کرے گی۔ پارٹی اس ملک میں تبدیلی لائے گی۔ جیوانی نے کہا، جب ہم اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لبرل اشرافیہ اس ملک کے محنت کش لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، متوسط طبقے کو دھوکہ دے رہی ہے، محنت کش طبقے کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جیوانی نے کہا کہ ان لبرل اشرافیہ میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، لبرل پارٹی، بڑے بینک اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں شامل ہیں جو ہر چیز کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ ڈرہم ضمنی انتخاب سابق کنزرویٹو رہنما ایرن اوٹول کی جگہ لینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جنہوں نے اگست 2020 سے فروری 2022 تک باضابطہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دی اور گزشتہ موسم بہار میں اپنی نشست چھوڑ دی تھی۔ ٹورنٹو میں مارچ کے غیر معمولی گرم آغاز نے پیر کے روز ایک نئی بلندی کو چھو لیا، جس نے 50 سال پرانے موسمی ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں مارچ کے غیر معمولی گرم آغاز نے پیر کے روز ایک نئی بلندی کو چھو لیا، جس نے 50 سال پرانے موسمی ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ پچھلا ریکارڈ 13.3 سینٹی گریڈ تھا جو 4 مارچ 1974 کو قائم کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس پیر کی شام 4 بجے تک پیئرسن ایئرپورٹ پر درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، تاہم یہ ریکارڈ اس وقت غیر سرکاری ہے۔ ہفتے کے وسط میں ٹھنڈی ہوا کی واپسی سے پہلے دورے ہندسے کی اونچائی منگل تک جاری رہے گی۔ کولڈ ڈاؤن کے باوجود یہ اب بھی اگلے ہفتے کے آخر تک موسم کے اوپر رہنے کی توقع ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق منگل کو ہلکی بارش کے وقفوں کے ساتھ ابر آلود آسمان کے ساتھ 16 سینٹی گریڈ کی اونچائی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ متوقع اونچائی اب بھی پیئرسن میں 2004 میں 5 مارچ -18.5 سینٹی گریڈ کے ریکارڈ سے کم ہوگی۔ پیشن گوئی میں بارش کے ساتھ بدھ کے روز ہلکی سی ٹھنڈک آئے گی، لیکن 8 سینٹی گریڈ کے قریب اونچائی اب بھی اوسط سے زیادہ گرم رہے گی۔ سال کے اس وقت کے ارد گرد ٹورنٹو میں اوسط بلندی 2 سینٹی گریڈ ہے۔ جمعرات اور جمعے کو موسمی دن کے وقت کی اونچائی 7 سینٹی گریڈ اور 6 سینٹی گریڈ کے آس پاس نظر آئے گی۔ جمعے سے ہفتے کی صبح رات بھر بارش متوقع ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق کینیڈا کا بیشتر حصہ معمول سے زائد گرم موسم کی توقع کر سکتا ہے، لیکن اس موسم کے گہرے مزاج کے بدلاؤ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ 16 اپریل کو وفاقی بجٹ پیش کریں گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ 16 اپریل کو وفاقی بجٹ پیش کریں گی۔ کینیڈین وفاقی مالیات کی حالت پر ایک نظر ڈالیں گے جب نائب وزیر اعظم کرسٹیا فریلینڈ اگلے ماہ اپنا بجٹ پیش کریں گی۔ حکومت کئی سالوں کے بڑے کووڈ دور کے بجٹ خسارے کے بعد اخراجات پر لگام لگانے کی کوشش کر رہی ہے، جس نے قومی قرضے کو تقریباً $1.2 ٹریلین سے دگنا کر دیا ہے۔ ایک قرض کا بوجھ جس پر اوٹاوا پر سالانہ $10 ارب سود پر خرچ ہو رہے ہیں۔ فریلینڈ کے زوال کے معاشی بیان میں آئندہ مالی سال 2024 تا 2025 کے لیے $38.4 بلین کے بجٹ خسارے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکومت نے اپنے مینڈیٹ کے حتمی بجٹ کے لیے کس طرح منصوبہ بندی کی ہے، اس پر منحصر ہے کہ یہ تعداد زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔ بجٹ کینیڈا کے لوگوں کو حکومت کی ترجیحات کے بارے میں کچھ بصیرت فراہم کرے گا کہ 2025 کے متوقع انتخابات سے پہلے اخراجات کی آخری دستاویزات میں سے ایک کیا ہو سکتا ہے۔ بجٹ کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے میڈیا کے ایک بیان میں فری لینڈ نے تجویز پیش کی کہ ہاؤسنگ کے لیے مزید آنے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اقتصادی منصوبہ مزید گھروں کی تیزی سے تعمیر،
زندگی کو مزید سستا بنانے اور مزید اچھی ملازمتیں پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ منصوبہ اگلی نسل کے لیے ایک اچھی متوسط طبقے کی زندگی کے راستے کھول دے گا، کیونکہ کینیڈا اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب سب کے پاس کامیاب ہونے کا مساوی موقع ہوتا ہے۔ امریکی ریاستوں کیلیفورنیا اور نیواڈا میں برفانی طوفان اور شدید برفباری کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاستوں کیلیفورنیا اور نیواڈا میں برفانی طوفان اور شدید برفباری کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے کچھ علاقوں میں 8 فٹ تک برف باری ہوئی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں جان لیوا حالات میں پھنس گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہفتے کے آخر میں آنے والے برفانی طوفان نے کیلیفورنیا اور نیواڈا کے کچھ حصوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ طوفان کم از کم منگل تک جاری رہنے کی توقع ہے، جبکہ مزید برف باری کی بھی پیش گوئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید برف باری سے ہر شے پر سفیدی چھا گئی۔ 6 فٹ تک برف پڑ چکی ہے اور کہیں کہیں 8 فٹ تک برف گری، جس کی وجہ سے دونوں ریاستوں میں بڑی سڑکیں بند ہیں۔ ڈونر پاس پر ٹریفک جام ہو گیا اور سینکڑوں گاڑیاں جان لیوا حالات میں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ برف باری کی وجہ سے لوگ بھی گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ ریاست بھر میں خراب موسم کے باعث بجلی کی فراہمی بھی تعطل کا شکار ہے اور ہزاروں افراد کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو 4 ریاستوں میں موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری کی گئی تھی، جن میں کیلیفورنیا، اوریگون، آئیڈاہو اور کولوراڈو شامل تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برفانی طوفان نے مغربی امریکہ میں بڑے پیمانے پر مشکلات پیدا کی ہیں۔ کئی ریاستیں موسلادھار بارش اور 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے متاثر ہوئی ہیں۔ کیلیفورنیا کی میڈیرا کاؤنٹی میں برفانی طوفان کے خوفناک بگولے نے ایک پرائمری اسکول پر بھی ملبہ گرایا، جس سے اسکول کو کافی نقصان پہنچا۔ برف باری اور برفانی طوفان سے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے رینو اور سیکرامنٹو کے درمیان انٹرا اسٹیٹ 80 ہائی وے پر سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں، جس کی وجہ سے حکام کو 100 میل تک یہ مصروف سڑک بند کرنی پڑی۔ حکام کے مطابق کئی حادثات کی اطلاعات ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں قائم انسانی حقوق کی ایک تنظیم یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے تکلیف دہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی ٹینک غزہ میں فلسطینیوں کو زندہ کچل کر قتل کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی ٹینک فلسطینیوں کو کچل کر قتل کر رہے ہیں۔ جنیوا میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم کا تکلیف دہ انکشاف۔ سوئٹزرلینڈ میں قائم انسانی حقوق کی ایک تنظیم یورومیڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے تکلیف دہ انکشافات کیے ہیں کہ اسرائیلی ٹینک غزہ میں فلسطینیوں کو زندہ کچل کر قتل کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جنیوا بیسڈ انسانی حقوق کی تنظیم یورومیڈ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ٹینک جان بوجھ کر زندہ فلسطینیوں پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے جان بوجھ کر زندہ فلسطینیوں پر چڑھائی کی۔ یورومیڈ نے اپنی رپورٹ میں ایسے متعدد واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ادارے نے ان جرائم کو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی قرار دیا جو 7 اکتوبر 2023 سے جاری ہے، اور عالمی برادری سے نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنے فرائض نبھانے کی اپیل بھی کی۔ یورومیڈ مانیٹر نے اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک فلسطینی کے قتل کو باقاعدہ دستاویزی شکل دی ہے، جس پر 29 فروری کو غزہ شہر کے الزیتون محلے میں جان بوجھ کر فوجی گاڑی چڑھائی گئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے جب اسے پکڑا تو پہلے اسے سخت پوچھ گچھ کی اور پھر اس کے ہاتھ پلاسٹک کی زپ ٹائی سے باندھ دیے اور پھر اسے زمین پر لٹا کر پیروں کی طرف سے سر کی جانب اس پر گاڑی گزاری گئی۔ ایک اور دستاویزی واقعہ 23 جنوری کو پیش آیا جب غنم خاندان کے افراد خان یونس کے علاقے طیبہ ٹاورز میں ایک پناہ گاہ کارواں میں سوار ہو رہے تھے۔ ایک اسرائیلی ٹینک نے ان پر حملہ کیا اور سوئے ہوئے افراد پر ٹینک چڑھا دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص اور اس کی بڑی بیٹی جاں بحق اور اس کے باقی 3 بچے اور بیوی زخمی ہو گئے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔